ہماری گفتگو ہوئی تھی حضور کے مزاج سے متعلق کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شفیقانہ محبانہ مزاج کیسا تھا، اس پر ہم نے کچھ گفتگو کی تھی۔ گفتگو کا ابتدائیہ یہ تھا کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ سخت مزاج ہوتے ہیں، اگر آپ تند مزاج ہوتے ہیں تو یہ لوگ آپ کے آس پاس نہ آتے، آپ کے پاس نہ بیٹھتے، آپ کے قریب نہ بیٹھتے۔ آپ کے اچھے اخلاق کی وجہ سے، آپ کی محبت کی وجہ سے، آپ کے اچھے سلوک کی وجہ سے یہ آپ کے قریب آتے گئے اور قریب آتے گئے، پھر آپ کے قریب ہی رہ گئے۔ تو یہ آپ کا حسن اخلاق اور اچھا اخلاق تھا، اس کی برکات ہیں کہ اللہ نے آپ کو کثیر تعداد میں صحابہ بھی عطا فرمائے اور قیامت تک آنے والے افراد آپ کی امت میں شامل فرما دیے۔ یہاں اللہ رب العالمین نے جو اپنے پاک کلام کے اندر ارشاد فرمایا کہ کچھ وہ لوگ ہیں کہ ان کی شان یہ ہے کہ ان سے کوئی خطا ہو جاتی ہے یا وہ اپنے آپ پر کوئی زیادتی کر بیٹھتے ہیں، ظلم کر بیٹھتے ہیں، تو اس پر وہ اڑ نہیں جاتے، نہیں میں نے نہیں کیا، میں کیسے کر سکتا ہوں۔ وہ ان باتوں میں، ان سوچوں میں نہیں آتے، بلکہ ان سے جیسے ہی کوئی خطا واقع ہو جاتی ہے، کوئی غلطی، کوئی لفظش واقع ہو جاتی ہے تو فوراً اس لفظش اور خطا کا ازالہ اللہ کے ذکر سے اور استغفار سے کرتے ہیں۔ وذکر اللہ، فوراً وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ فاستغفروا لذنوبہم، پھر وہ اپنے ان گناہوں پر، اپنے لفظشوں پر اللہ سے گڑ گڑا کر، رو رو کر کے استغفار کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، معافی طلب کرتے ہیں، یا رب آئندہ ہمیں اس طرح کے لفظش اور خطا کی توفیق نہ دینا۔ تو اللہ رب العالمین کو ایسے لوگ بڑے محبوب اور پسند ہیں کہ جو اپنی غلطی پر، اپنی خطا پر اڑتے نہیں ہیں، بلکہ فوراً اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ذکر کی صورت میں، استغفار کی صورت میں اپنے گناہوں کا ازالہ کروا لیتے ہیں، اور یہ اللہ رب العالمین کو طریقہ بڑا پسند ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خلاق عالم نے خود ارشاد فرمایا وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، ذرا یہ بتاؤ کہ اللہ کے سوا کون ہے جو گناہوں کو بخشے؟ اللہ کے سوا ہے ہی کون جو گناہوں کو بخش سکے؟ جواب یہی آئے گا، اللہ ہی وہ وحدہ لا شریک ذات ہے جو گناہوں کو بخش دیتا ہے اور مغفرت فرما دیتا ہے۔ میں کہہ رہا تھا کہ خطا اور لفظ کے واقع ہو جانے کے بعد جو لوگ فوراً اللہ کی بارگاہ میں ذکر کی صورت میں، استغفار کی صورت میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اللہ کو ایسے لوگ بڑے پسند اور محبوب ہیں، ان کا انعام بھی اللہ نے ساتھ ہی ارشاد فرمایا۔ یہ ہمیشہ یاد رکھو، قرآن کا اسلوب ہے، قرآن کا اسلوب ہے۔ قرآن کے اندر جب اللہ رب العالمین بدترین لوگوں کا بیان کرتا ہے نا، بدترین لوگوں کے واقعات جب بیان کرتا ہے، کتنی امتیں گزر گئی، ان امتوں کا تذکرہ جب قرآن بیان کرتا ہے کہ یہ قوم ایسی تھی، مثال کے طور پر قوم لوط ہو گئی یا قوم سمود ہو گئی یا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ہو گئی، بنی اسرائیل ہو گئے، جب قرآن ان قوموں کا اور ان کے گھناؤنے جرائم کا تذکرہ کرتا ہے، فوراً پھر اللہ رب العالمین نیک بندوں کا بھی ذکر فرما دیتا ہے۔ یہ قرآن کا اسلوب ہے۔ کبھی آپ ترجمہ پڑھیں گے نا، ترجمے سے آپ کو پتہ چلے گا کہ اچھا یہاں پر اللہ نے اس مقام پر برے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے، آگے اللہ رب العالمین فوراً اچھے لوگوں کا تذکرہ فرما دیتا ہے۔ ابھی میں آپ کو یہیں پہ بتا رہا ہوں، جو میں نے آیت پڑھی ہے نا، میں نے رکوع پڑھا ہے، سورہ آل عمران سے میں نے تلاوت کی ہے، آیت نمبر 134 ہے، پارہ نمبر 4 ہے اور رکوع نمبر بھی 4 ہے۔
رکوع نمبر 4 اگر آپ نے آج نماز کے اندر بھی سنا ہوگا تو آج میں نے پڑھا بھی اسی رکوع نمبر 4 سے میں نے نماز میں آغاز کیا. پہلی رکعت کے اندر تلاوت میں نے یہی کی ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو مت کھاؤ سود. لا تأکلوا الربا، مت کھاؤ سود. اضعافا مضاعفا، دگنا چگنا کر کے. واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اللہ سے ڈرو. لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیابی حاصل کرو. اب آپ دیکھ لیں کہ سورہ آل عمران پارہ نمبر 4 رکوع نمبر 4 کے اسٹارٹ میں، اس کے شروع میں اللہ رب العالمین نے ایک گھناؤنے جرم کا ذکر کیا ہے، ایک گندی حرکت کا ذکر کیا ہے کہ لوگوں کے اندر سود کھانے کی جو بری عادت ہے یہ ان کے ایمان کو ضائع کرنے کا بہت بڑا سبب اور ذریعہ ہے. اللہ نے ایسے برے لوگوں کا جو سود کھاتے ہیں اور سود کا لین دین کرتے ہیں، اللہ نے ایسے لوگوں کا ذکر کیا اور ذکر کر کے فرمایا واتقوا النار التي اعدت للكافرين، ڈرو اس آگ سے جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے. یہاں پر اللہ نے ایسے لوگوں کا ذکر کر کے پھر وہی آیت جو میں نے پڑھی اور آپ کو اس کا ترجمہ بتایا کہ وہ لوگ جو خطا اور لغزش کر بیٹھتے ہیں فوراً اللہ کا ذکر کر لیتے ہیں، استغفار کی صورت میں معافی طلب کرتے ہیں، یہی لوگ مجھے بڑے پسند ہیں، وہ مجھے محبوب ہیں. اللہ نے ان کا بھی انعام بیان فرما دیا. سود کھانے والوں کا بھی انعام بیان فرمایا کہ ان کا انعام کیا ہوگا، اور یہاں اس کا ذکر اور اس کی یاد میں ہر وقت مشغول رہنے والوں کا بھی اللہ نے یہاں انعام رکھا ہے. فرمایا اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کی جزا ان کے رب کے ہاں مغفرت کی صورت میں ہوگی. وجنات، اور ان کے لیے جنت میں باغات ہوں گے، اور ایسے باغات ہوں گے تجری من تحتها الانہار، کہ جن باغات کے نیچے نہریں چل رہی ہوں گی، اور وہ نہریں ایسی ویسی نہیں ہوں گی، اور وہ نہریں ہیں جن کا اللہ نے خود ہی تذکرہ فرمایا قرآن کے اندر. شہد کی نہریں، دودھ کی نہریں، ایسی نہریں ان باغات کے اندر سے جاری ہوں گی. اور پھر فرمایا خالدین فیہا، میں رب ہوں، میں بندے کا رب ہوں، لہذا مومن کا بھی رب ہوں، کافر کا بھی رب ہوں، لیکن میں اپنے محبوب کے امتی، اپنے محبوب بندے کو جب جنت کے اندر داخل کر دوں گا خالدین فیہا، تو پھر ہمیشہ ہمیشہ اسے داخل فرما دوں گا. یہ اللہ نے اپنے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا. تو میں نے بات یہ کی کہ جہاں اللہ نے بدترین لوگوں کا تذکرہ کیا، ان کا عذاب بھی ذکر کیا، اور ساتھ ساتھ فوراً اللہ نے خیر کا ذکر اس لیے کیا کہ میں نے تمہیں دو نقشے دکھائے، دونوں راستے دکھائے. ایک بدتر لوگوں کا راستہ بھی دکھایا، اب تمہیں نیک لوگوں کا راستہ بھی دکھا رہا ہوں. فیصلہ تم ہی کر لو، وہ لوگ اچھے تھے یا یہ لوگ اچھے ہیں جو میرے انعام کا جنت کی صورت میں حقدار بنتے ہوئے جا رہے ہیں. بات چل رہی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز مزاج، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے محبوب صحابہ میں کیسے بیٹھتے تھے، کیسے اٹھتے تھے، حضور کی بات کرنے کا وتیرہ اور طریقہ، آپ کی عادات مبارک، حضور کے سر مبارک سے لے کر حضور کے پاؤں مبارک تک کے جو اعضاء ہیں، ان کی بناوٹ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعضاء مبارک کی برکات یہ کیا ہیں، اس کو ہم ترتیب سے بیان کر رہے ہیں. تو میں کہہ رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز مزاج جو ہے یوں تھا. میں نے اس کی چند مثالیں گزشتہ اتوار بھی پیش کی. اب وہیں سے بات کو آگے چلاتے ہوئے لے کے جاتے ہیں. آخر میں میں نے بات کی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات، حضور مسکرا رہے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا حضور سے، اے اللہ کے محبوب آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ یہ بات میں نے آپ سے کہی تھی. یہ آخر میں وہیں سے اب اگلی بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات پر بھی تبسم فرما رہے ہیں، وہ بات بھی آپ نے سن لی ہے، اب یہ بات بھی آپ سماعت فرما رہے ہیں. اب یہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ ایک موقع پر تبسم فرما رہے تھے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابہ میں بڑا نام رکھنے والا.
حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن مسکرائے تو ہم نے وجہ پوچھی، بلکہ حضور نے ایک واقعہ بیان کیا۔ واقعہ یوں بیان کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، میں اپنی نگاہ نبوت سے جانتا ہوں، اپنی نگاہ نبوت سے دیکھ رہا ہوں کہ سب سے پہلے جنت میں کون داخل کیا جائے گا اور سب سے آخر میں جہنم سے کون نکالا جائے گا۔ میں اس شخص کو بھی جانتا ہوں۔ تو آپ دیکھ لیں حضور کی نگاہ نبوت کا کمال کیسا ہے۔ بیٹھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر ہیں اور غیب کی تمام خبریں حضور ہمیں ارشاد فرما رہے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں، اب اس بات کی حضور نے یوں تفصیل فرمائی کہ وہ جو حضور نے فرمایا، میں جانتا ہوں کہ سب سے آخر میں جہنم سے نکالا جانے والا شخص جنت میں کیسے جائے گا، وجہ کیا ہوگی، سبب کیا ہوگا اور کیوں اسے جنت کے اندر داخل فرمایا جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ جو آخری شخص ہوگا جسے جہنم سے نکالا جائے گا، اس سے پھر فرشتوں کو اللہ بھیجے گا، جاؤ اس کے سامنے اس کے جو صغیرہ گناہ ہیں، کبیرہ نہیں، صغیرہ گناہ جو ہیں وہ اس کو دکھا۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ فرشتے اس کے سامنے وہ صغیرہ گناہ لے کر کے آئیں گے، اسے دکھائیں گے تو وہ دیکھے گا، شرمندہ ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العالمین فرمائے گا، اے میرے ملائکہ، اس کے جو صغیرہ گناہ ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، ہر گناہ کے بدلے میں اس کو نیکی عطا فرما رہا ہوں۔ ہر گناہ کے بدلے، ہر صغیرہ گناہ کے بدلے میں اسے نیکی عطا فرما رہا ہوں۔ اب اگلی بات سنیں، اب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اب وہ بندہ جسے جہنم سے نکالا گیا، فرشتوں نے صغیرہ گناہ دکھائے اور اللہ نے فرمایا ہر گناہ کے بدلے اس کو نیکیاں دے دی جائیں، تو وہ بندہ کہے گا میرے بڑے گناہ تو لاؤ، یہ تو تم صغیرہ گناہ لے کر کے آئے، میرے کبیرہ گناہ بھی لے کر آؤ تاکہ میں کبیرہ گناہوں کے بدلے بھی اللہ سے نیکیاں لے کر کے جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو اللہ رب العالمین یہاں پر آ کر کے حضور مسکرا پڑے اس بات پر، حضور نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس بندے سے اعتراف کروانا چاہتا ہے، تو اپنے جرم کا اعتراف تو کر لے، اتنا تیرا اعتراف جرم کر لینا ہی تیری بخشش کے لیے کافی و شافی ہے۔ تو اللہ رب العالمین اس آخری شخص جو جہنم سے نکالا جا رہا ہے اور اس کو جنت میں داخل کیے جا رہے ہیں، اس کے لیے یہ سبب اختیار فرمائیں گے تاکہ وہ اعتراف جرم کر لے، جرم کا اعتراف کر لے، میرے شانی رحیمی جو ہے وہ اس کے لیے کافی ہو جائے گی اور رحمت کا سبب بن جائے گی۔ حضور فرما رہے ہیں کہ دیکھو بندہ کتنا کمزور ہے، انسان کتنا کمزور ہے کہ اس وقت بھی وہ کہے گا لالچ کی صورت میں کہ میرے صغیرہ کبیرہ سارے گناہ دے دو تاکہ میں اللہ سے نیکیاں لے کر کے جنت میں داخل ہو جاؤں۔ یہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ، حضور کی عادت یہ ہوتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں اپنے ہاتھ مبارک اپنے رانوں پر یوں مارا کرتے تھے۔ جب بھی حضور کوئی خوشی کی بات سنتے تو ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ مبارک مارتے تھے۔ صحابہ نے ہر چیز کو نوٹ کیا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کے عالم میں یوں اپنے ہاتھ مبارک اپنی رانوں پر فرماتے ہیں۔ اگلی بات سنیں، آج پڑھ رہا تھا حضور کی سیرت طیبہ کے حوالے سے، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے ایک بات جو ارشاد فرمائی، بلکہ آپ نے سنی ہوگی، مشہور بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی گالی کا جواب گالی سے نہیں دیا، نہ تو اپنی ذات سے متعلق اور نہ حضور نے اپنے دین سے متعلق کسی کو گالی کا جواب گالی سے نہیں دیا۔ یہ حضور کا اپنا بہترین انداز تھا، اللہ کرے ہمیں ایسا انداز نصیب ہو۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، بلکہ جا رہے تھے، چلتے چلتے ایک خاتون
جو اپنے مزاج کے بارے میں جانی پہچانی جاتی تھی. آنے جانے والے شخص کو گالیوں سے وہ نواز دیا کرتی تھی، برے الفاظ سے وہ نواز دیا کرتی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے گزر ہوئے. غالباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرما رہے تھے. تو وہ پتھر کے چٹان پر بیٹھی دور دیکھ رہی تھی. بولے گی، کہنے لگی، واہ، ایسے نبی ہوتے ہیں جو خود تو کھاتے ہیں دوسروں کو نہیں کھلاتے. کچھ ایسی باتیں جو میں یہاں پہ آپ کو نہیں بتانا چاہ رہا. باتیں جو تاریخ لکھتی ہے، جو سیرت لکھتی ہے، وہ ہم آپ کو سلیس نہ تو کہہ سکتے ہیں اور نہ بیان کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم جو پڑھتے ہیں آپ کو جو سناتے ہیں وہ اور ہوتا ہے، جو پڑھتے ہیں وہ اور ہوتا ہے. ہم اپنے انداز سے اپنے طریقے سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، الفاظ کچھ اور ہوتے ہیں. تو اس نے کہا خود تو کھاتے ہیں دوسروں کو نہیں کھلاتے، یہ کیسے اللہ کے نبی ہیں، یہ کیسے یہاں صحابہ کے نبی ہیں، امت کا وغیرہ وغیرہ اس نے الفاظ کہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھانا لیا اور اس کے پاس تشریف لے گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس جب تشریف لے گئے تو اس نے کہا، نہیں، میں کھانا اپنے ہاتھ سے نہیں کھاؤں گی، بلکہ آپ ہی اپنے ہاتھ سے لقمہ بنا کر کے میرے منہ میں ڈالیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام بھی کیا، حضور نے یہ بھی کام کیا. اس نے کہا کہ ایک لقمہ بنا کر کے مجھے میرے منہ میں ڈالیں، اللہ کا نبی ہو. اور پھر کوئی ایسا کہے تو صحابہ اشتعال میں نہیں آئیں گے، صحابہ کھڑے نہیں ہو جائیں گے تلوار لے کر کے. لیکن حضور نے فرمایا، انی ارا ما لا ترون، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے، واسمع ما لا تسمع، اور جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سن سکتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روٹی میں سے ایک نوالا بنا کر کے اس کے منہ میں ڈالا. اس نے وہ چبایا. صحابہ کرام علیہ رضوان فرماتے ہیں، اب یہاں پر صحابہ خود ہی فرماتے ہیں کہ ایک وہ منظر، وہ لمحہ تھا کہ ہم اشتعال میں ہیں کہ اس خاتون کو اس کے گلے کو کاٹ دیا جائے. لیکن یہاں پر صحابہ خود ہی فرما رہے ہیں کہ حضور نے ایک ہی لقمہ اس کے منہ میں ڈالا اور اس خاتون نے چبایا. زندگی بھر جب تک وہ زندہ رہی، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبوبہ بن کر کے رہی، حضور کی عاشق بن کر کے رہی. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس لقمے ڈالنے کی برکت تھی، کبھی پھر اس کے منہ سے بری بات نکل ہی نہ سکی. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز اخلاق اور انداز مزاج ہے، یہ حضور کا طریقہ مبارک ہے. اب اس طریقے مبارک کو ہم ہی اگر فالو کرنا چاہیں تو ہمارے لیے مشکل بات نہیں، آسان ہے. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ایک طریقہ دیا ہے، ایک عادت دی ہے، یہ مزاج دیا ہے. تو اللہ کریم ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس انداز مبارک کو سننے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو چند باتیں آپ سے کہی ہیں اللہ کریم ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس درس میں جو کچھ ہم نے سنا، اس درس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.